اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے آیت استخلاف، یہ خلافت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس امت سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے۔ یہ نام کے مسلمان، نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں، اللہ کے احکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں، دین کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار نہ ہوں، ان سے یہ وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ ہے حقیقی اہل ایمان جو ایمان حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو بھی بجا لائیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، حکومت عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے۔ حضرت داؤد کو، حضرت طالوت کو، حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی، بعد میں بھی مکابی حکومت قائم ہوئی ہے، اس میں بھی خلافت قائم ہوئی۔ تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو، ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی، بشرطے کہ ایمان اور عمل صالح کی یہ دو شرطیں تم پوری کرو۔ اب یہ خلافت جو ہے اس کو تین انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں لازماً خلافت دے گا زمین میں، حکومت دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو کہ جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا، قوت عطا کرے گا، تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ ظاہر بات ہے مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ ہے، وہ تو بات تو ایک ہی ہے۔ اللہ کا دین غالب، اس کے کیا معنی ہے؟ مسلمانوں کی خلافت۔ تو چیز ایک ہی ہے لیکن یہاں تین الفاظ لا کر اس کی اہمیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے تین اعتبارات سے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اب یہاں دیکھیے وہی لام مفتوح شروع میں فعل مضارع سے اور اس کے بعد یہ نون مشدد، یہ سارے وعدے نہایت تاکیدی وعدے ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، واللہ نے دین کون سا ہے جو پسند کر لیا ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں۔ اور تیسری بات وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ ان کی خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا امن کی کیفیت سے۔ ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے خوف تھا، ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے، ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے، اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے، فوج کشی کرے گا۔ وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت طاری رہی ہے۔ ایمرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں یوں سمجھیے کہ پورے 5 برس ایمرجنسی رہی ہے، ہر وقت ہر آن اندیشہ ہوتا تھا۔ خبریں آ رہی ہیں اب ادھر سے کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، اب یہ مکے میں کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کوئی سازش ہوئی ہے، ابھی کوئی خط چلا گیا ابو عامر راہب کا کوئی مشن ہے، یہ ساری خبریں آتی تھیں۔ لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی امن سے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے متعلق، جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی شے کی شرک جو ہے گوارا نہیں کریں گے۔ جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ شرک تو ہو ہی رہا ہے۔ اب ہم یہاں رہ رہے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے، قانون کس کا ہے؟ اللہ کا تو نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے کفر اور شرک میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہاں ہمارا اپنا کوئی عقیدہ فرض کیجئے ہے بھی ٹھیک، بالکل مشرکانہ اوہام سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور توحید فی العقیدہ ہماری بالکل صحیح ہے، لیکن سوال یہ کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کا دستور ہے، اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی بالادستی نہیں ہے، تو اس کے کیا معنی؟ ہم بھی اس کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس میں ملوث ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ توحید کامل اس وقت ہوگی جب یکون الدین کلہ للہ، جب دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ عملاً توحید کی تکمیل اس وقت ہوگی۔ یعبدوننی، میری بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاسق ہیں، ناہنجار ہیں، سرکش ہیں۔ اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں، جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کرے وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر خیر سرے سے ہے ہی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ باطل کا غلبہ ہے، باطل کے غلبے میں کسی بندہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے، ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔
لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں. اب تو ایک شخص کی کسی کی اپنی فطرت ہی میں کجی آ چکی ہے, کوئی پرورٹڈ نیچر کا شخص ہے تبھی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اور میرے نزدیک اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان 3 پختہ وعدوں کے بعد بھی جو شخص کمر ہمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو جائے, گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے, انکار کر رہا ہے, اسے ہمارے ان وعدوں پر یقین نہیں ہے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. تو وہ تو گویا کہ فاسق ہے اور سرکش ہے اور ناہنجار ہے. اس آیت کو ذہن میں رکھیے. اس حدیث کو آج میں چاہتا ہوں کہ اس کا متن بھی آپ کو سنا دوں کہ اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تاریخی اعتبار سے تو یہ نوٹ کر لیجئے, یہ سن 6 ہی کے اندر, ابتدائی میں سن 6 کے یہ آیت نازل ہوئی. سن 6 ہی میں صلح حدیبیہ ہو گئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا. گویا کہ اس آیت کا جو مصداق ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا. سن 7 میں غزوہ خیبر ہوا, اللہ نے بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو دیا. سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. سن 9 میں موپنگ اپ آپریشن ہو گیا, اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کہ آئندہ سے یہاں کوئی مشرک نہیں آئے گا اور اب تمہارے لیے اتنی مہلت ہے, کسی کوئی معاہدہ قائم نہیں رہے گا. جو معاہدے ہیں میعادی, ان کی میعاد ختم ہوتے ہی معاہدہ ختم, اور جن کی میعاد کوئی نہیں تھی ان کے لیے ہم 4 مہینے کی میعاد مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرک سے نہیں ہے. جب یہ مدت ختم ہو جائے گی قتل عام شروع ہو جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ نماء عرب کے اندر دین کی تکمیل ہو گئی, خلافت قائم ہو گئی, اللہ کی حکومت قائم ہو گئی. جیسے حضرت داؤد خلیفہ تھے, یہاں حضرت محمد خلیفہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ حاکم اب کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ہے. اس کے بعد خلافت راشدہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے, لیکن پھر ریورسل شروع ہو گیا. لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں, حضرت نعمان ابن بشیر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون. مسلمانوں تمہارے مابین نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے, یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا, نبوت کو اٹھا لے گا, یعنی میرا انتقال ہو جائے گا تو ایک دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ. پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر, نبوت ہی کے طریقے پر, ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا, بین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کا تو قائم رہے گا. خلافت علی منہاج النبوہ. فتکون ما شاء اللہ وان تکون, یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع. پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا. ثم تکون ملکن عاضا. پھر ملوکیت کا دور آئے گا, اور وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی, کاٹ کھانے والی ملوکیت, ظالم ملوکیت. اور یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا, پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر چوتھا دور آئے گا, ثم تکون ملکن جبریا. پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی, یعنی یہ دور جو ہمارا گزرا ہے کولونیل دور. پہلے یہ کہ ملوک تھے, بادشاہ تھے, چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو امیہ میں سے تھے, یا یہ کہ ترک تھے. مسلمان تو تھے, کلمہ گو تو تھے, ان میں کوئی کوئی نہ اچھا بھی ہوتا تھا, بہت اچھے لوگ بھی تھے, برے لوگ بھی تھے, لیکن مسلمان تو تھے, کلمہ گو تو تھے. لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے, کہیں ہم ولندیزیوں کے غلام ہو گئے, کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے, کولونیل پاورز. تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ وکٹوریہ تھی, 1857 سے تو ہم ان کی رعایا بن گئے تھے. اس سے پہلے تو جو بھی تھی بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی, لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست تاج برطانیہ کے غلام تھے. یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یوں سمجھیے کہ ابھی نصف میں پہنچا ہے, اس اعتبار سے کہ اگرچہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو ہے جو یہاں پر تھا, جو بساط بچھی ہوئی تھی وہ لپیٹ دی گئی ہے, لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں کہ جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں ہمیں. یہ ریموٹ کنٹرول ہے. ابھی یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے. پہلے یہ براہ راست آکوپیشن اور اپنی حکومتیں, اپنی فوجیں لا کر. اب یہ ہے کہ اس کے بغیر بائی پراکسی, چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اصل میں سارا جو ہے یہ مالیاتی جو ہے استعمار ہے, ایک نیا عالمی استعمار ہے. لیکن یہ استعمار جو ہے اس طرح کا کولونیل رول نہیں ہے کہ انگریز موجود ہیں, ان کی فوج موجود ہے, یا فرانسیسی فوج موجود ہے, یا اطالوی فوج موجود ہے, بلکہ یہ تو IMF اور ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے تحت, اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی. لیکن جو چوتھی جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بالآخر یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا.
اور خوشخبری یہ ہے کہ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ، اس کے بعد حضور خاموش رہے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر دنیا کے خاتمے کا معاملہ ہے۔ وہ خاتمے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، ایک طویل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی، گلوبل، اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت علی منہاج النبوت کا نظام آئے گا تو کل روئے ارضی پر ہوگا۔ مسلم شریف میں روایت ہے، یہ حضرت ثوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے، جیسے کہ حضرت زید ابن حارثہ بھی حضور کے غلام تھے، آپ نے آزاد کر دیا تھا، اسی طرح حضرت ثوبان بھی ہے مولا، ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں روایت کیا ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے زمین کے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت مقداد بن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس روئے ارضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا، یعنی سیٹلڈ جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں، شہر ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، مکان بنے ہوئے ہیں، یا نومیڈک ٹرائبز جہاں بھی ہیں کہ وہ اپنے خیمے لے کے ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں، نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ بعز عزیز اور ذل ذلیل، یا تو یہ کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا، اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کا بھی اعزاز ہوگا، اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالادستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی۔ یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر، تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدبخت جو ہے اسلام کی نعمت سے اور اس کے اعزاز سے محروم رہا۔ یہ ہے وہ خبر کہ جو ہے صحیح احادیث ہیں، اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، 3 دفعہ فرمایا۔ سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، 2 مرتبہ آگے اور آنا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور 5 مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ اس کی سب سے نمایاں اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ویسے ہم پڑھ آئے سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کا بھی مفہوم یہی ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ ان دونوں کو جوڑیں تو اس کا منطقی نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور کی بعثت کا مقصد مکمل ہوگا ہی اس وقت جب کہ کل عالم انسانیت پر دین حق غالب ہو جائے، اور یہ ہو کر لینا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ چونکہ روئے سخن منافقین کی طرف ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان پر جو شاخ گزر رہی تھی وہ در حقیقت رسول کی اطاعت تھی۔ بار بار کہتے تھے یہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں، آیت تو ابھی اتری نہیں، ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں، قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں۔ یہ معاملہ جو ہے ان کو اوپر شاخ گزر رہا تھا حضور کی اطاعت۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے یا ہرا دیں گے اس زمین میں، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔